بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، انسان کی زندگی بہت تھوڑی اور مختصر سی ہے۔ یوں تو انسان کی جو عمر حدیث شریف کے اندر میں بتلائی گئی ہے وہ 60 سال، 70 سال، یا بہت کم لوگ ہیں جو 70 کے اوپر جاتے ہیں، لیکن انہی 60 اور 70 کے درمیان میں انسان کی زندگی کی مدت ہے۔ اسی مدت کے دوران میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر لے۔ انسان ہونے کے ناطے بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے چھوٹے اور بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے یا اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان کو احساس ہونا چاہیے، اور احساس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ اصل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو توبہ کہا ہے کہ جو آدمی گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی اور استغفار طلب کرتا ہے تو اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا۔ اسی معنی کی بہت ساری آیات قرآن کریم کے اندر میں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی ایک مثال بھی بتلائی ہے، اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی، کوئی عزیز گم ہو گیا ہو، اور کافی لمبے مدت کے بعد یا بہت تلاش کرنے کے بعد وہ قریبی یا آپ کا عزیز مل جائے تو آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ تو جو آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے
جو اپنے کسی عزیز کے کھو جانے پر اور اس کے بعد مل جانے پر اس کو خوشی ملتی ہے. تو آپ اس کو اپنے سامنے میں رکھیے. تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ توبہ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا خوش ہو جاتا ہے. اور توبہ کا ایک مفہوم اور معنی یہ بھی بتلایا گیا ہے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں توبہ کی ایک شکل یہ پائی جاتی ہے کہ کسی آدمی کو کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے جانے انجانے میں، چھپ کر کے یا سب کے سامنے میں، احساس ہوا اپنے گال پر مارنا شروع کر دیتا، توبہ 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 توبہ. سنن ابن ماجہ کی صحیح درجے کی روایت میں ہے کہ ندامت اور شرمندگی کا احساس بھی توبہ ہے. یعنی آدمی اگر یہ احساس کر لے کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو یہ بھی توبہ ہے. لیکن ندامت اور شرمندگی کا احساس آدمی کرے گا تو کہاں کرے گا؟ ندامت اور شرمندگی کا احساس اللہ رب العالمین کے آگے کرے گا. جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور تشہد میں ہوتے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اے میرے اللہ، میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے، اتنا زیادہ گناہ کر لیا ہے کہ تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. تو یہ شرمندگی اور ندامت کا احساس کہاں ہو رہا ہے؟ رب العالمین کے سامنے میں. بندے کے آگے میں، لوگوں کے سامنے میں شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنا، کیا معنی اس کا؟ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی. یہ اصل توبہ ہے. اور توبہ یہ ہوتا ہے اصل میں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر میں کیا. اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس پر مصر نہیں رہتے، یعنی اڑے نہیں رہتے کہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاؤ، اور اس کو احساس بھی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں اپنی ندامت اور شرمندگی کا احساس نہیں کر رہے ہیں. تو اصل میں توبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اڑے نہ رہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سورہ تحریم کی آیت کریمہ دیکھیے، جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو. یعنی توبۃ نصوح، توبۃ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کرے پھر دوبارہ گناہ نہ کرے، اور جب گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے میں حاضر ہو. اور حدیث کے اندر میں توبہ کی ایک شکل بتلائی گئی ہے. ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. ڈیلے کرتے رہے، اب جہاد میں جاؤں گا، کل جہاد میں جاؤں گا، پرسوں جہاد میں جاؤں گا، کرتے 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 مہینے بیت گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس بھی آ گئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی ہفتوں تک ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا تھا. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو کہا تھا کہ ان کی بائیکاٹ کرو، اور مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا تھا. پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے میں گریہ وزاری کی، اللہ سے بھیک مانگی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں حاضر ہوئے. بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے
کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے میں اس کے لیے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس میں بہت سارا مال ہے اور اس میں سارے اموال کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو کچھ اموال رکھ لو، کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دو۔ تو توبہ کی جو شکل بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ آدمی کو جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دے۔ یہ توبہ کی شکل ہے۔ توبہ کی ایک شکل اور بھی بتلائی گئی ہے، ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ سرزد ہو گیا، کیا توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ کہا نہیں ہے، ماں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے ہاں گھر میں خالہ ہے؟ کہا کہ ہاں خالہ ہے۔ تو کہا جا خالہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کر، یہ توبہ کی شکل ہے۔ تو توبہ کی شکل جو بتلائی گئی حدیث کے اندر میں وہ یہ کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد کوئی نیک عمل کر لے۔ جامع ترمذی کی صحیح درجے کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کر لو تو گناہ کرنے کے بعد کوئی نیکی کر لو، تو یہ نیکی کرنا اس توبہ کی جگہ میں آ جائے گا۔ یعنی نیکی کرنے سے انسان کے وہ گناہ بخش دیے جاتے، معاف کر دیے جاتے۔ آپ کے پاس میں جو حیثیت ہو، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اللہ رب العالمین کے آگے گرے وزاری کیجئے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور سورہ زمر کی آیت کریمہ کے اندر میں اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتا کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر میں ظلم کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط وانیبوا الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف پلٹو، واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لو۔ یہ شرط ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے میں توبہ کر کے شرمندگی اور ندامت کا احساس کریں۔ یاد رکھیے ہم سب کو مرنا ہے، اگر مرتے وقت میں ہم نے مرنے سے پہلے اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے آگے توبہ استغفار نہیں کیے اور یوں ہی توبہ بغیر کیے ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی یہ ساری شکلیں بتلائی ہیں کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد کوئی نیکی کر لے۔ انشاءاللہ جمعہ کے خطبہ ثانیہ میں توبہ کے سلسلے میں کچھ اور اہم باتیں آپ کے سامنے میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، ہمارے یہاں عام طور سے توبہ جو کرتے ہیں وہ اس شرط پر کرتے ہیں کہ کوئی اچھا دن آئے۔ مثال کے طور پہ
जुमा से मैं नमाज शुरू करूँगा। सामने रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में मैं इंशाअल्लाह नमाज शुरू करूँगा, 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़ूँगा, सारे गुनाह सारे जराइम को छोड़ दूँगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बस मैं हज करने जा रहा हूँ, अब हज करने के बाद मैं इंशाअल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर लूँगा। सूद खाता था, हराम खाता था, चोरी करता था, बड़े बड़े क्राइम करता था, वो सारे गुनाह को मैं छोड़ दूँगा हज कर लूँगा। तो उम्रा कर लूँ, उम्रा करने के बाद सारे गुनाह मैं इंशाअल्लाह छोड़ दूँगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे बच्ची की शादी है, बच्ची की शादी हो जाए तो बस मैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह किनारे में लग जाऊंगा, बस सिर्फ अल्लाह की इबादत करता रहूँगा, सब कुछ छोड़ दूँगा। आखिरी बच्चे की मेरी शादी है, बस बच्चे की शादी देख लूँ, बड़े धूमधाम से बड़े अरमान से उसके बारात निकाल लूँ, उसके बाद तो फिर मैं बस सिर्फ अल्लाह का ही होकर के रह जाऊँगा, सिर्फ मस्जिद का ही रास्ता देखूँगा और किसी को कुछ याद नहीं करूँगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूँगा। ये लोग हमारे यहाँ क्या नारियल फोड़ते, किसी को ये नहीं पता कि जुमा तक उसकी ज़िंदगी बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी। किसी को ये नहीं पता कि रमज़ान शुरू होने से पहले वो जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा, उम्रा करने जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, हज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारी दुनिया की ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग हैं जो हम आए दिन अपने मोहल्ले अपने समाज के अंदर में मुशाहिदा करते रहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो जवानी की उम्र में चल बसते, बहुत सारे मामलात पेंडिंग में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी धरी की धरी पड़ी हुई हैं, किसी को देना है, किसी से लेना है, कोई प्लानिंग करनी है, किसी के साथ में मीटिंग करना है, किसी के साथ में डीलिंग करनी है, बैंक बैलेंस में बैंक में जाना है, किसी को हमने वादा करके रखा हुआ है, बाल बच्ची की शादी करनी है, बहुत सारे मामलात पेंडिंग में हमारे पड़े रहते हैं, हम दुनिया से चल बसते। बहुत सारे मामलात, किसी इतने ऐसे लोग हैं जो इसी आस और उम्मीद में ज़िंदगी गुजारते हैं कि हम ये अरमान पूरा करेंगे, ये तमन्नाओं को बजा लाएंगे, लेकिन उनका जनाजा निकल जाता। कितने ऐसे लोग हैं। तो कहा गया है हदीस के अंदर में और कुरान के अंदर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा के अंदर में इरशाद फरमाया, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। अल्लाह फरमाता है कि तौबा तो उस शख्स के लिए है कि जो छोटे छोटे या बड़े बड़े गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। इन्नमत तौबतु अलल्लाह यअमलु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन, जो नादानी में कोई गुनाह कर बैठता है और अल्लाह से तौबा कर लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तौबे को कबूल कर लेता है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यात हत्ता इज़ा जाअहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु अलआन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार। अल्लाह फरमाता है वो लोग, उनकी तौबा कबूल ही नहीं होगी जो बड़े बड़े गुनाह करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाती है और जब मौत के फरिश्तों को अपनी आंखों के सामने में देख लेते हैं तो कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, ये मरेंगे तो कुफ्र की हालत में मरेंगे। हम किसी का माल दबा कर करके मर जाते, किसी के हुकूक को दबा कर करके मर जाते, किसी के साथ में चीटिंग बाजी और बेईमानी कर करके मर जाते, कितनों के साथ में कितना का हम माल हड़प कर करके मर जाते, कितने के साथ में हम वादा खिलाफी कर करके मर जाते। अब करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, करते 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 इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लोग 4 कांधों पे ले जा कर उसको दफन करके चले आते, सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी पड़ी रह गई। अल्लाह फरमाता कि इसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और क्या फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी की सही दर्जे की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तौबा का दरवाज़ा उस वक्त तक बंद नहीं होता जब तक इंसान की रूह हलक तक नहीं पहुंच जाती। यानी जब इंसान की रूह हलक तक पहुंच जाती है तो हलक में आने तक अगर उसके से पहले अगर उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार कर लिया, तौबा कर लिया, तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी।
فرعون کی مثال لے لیجئے. فرعون کیا تھا؟ جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میں موت کو دیکھا تو موت کو دیکھ کر کے اس نے کہا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیسی وفات دی؟ کفر پر اس کی وفات ہوئی، اور وہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سبق بنا. تو اس دنیا کی زندگی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر استغفار کرتے ہوئے، بغیر توبہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہماری یہ جوانی، جس جوانی پہ ایام سے ہم گزر رہے ہیں، کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کتاب الرقاق، کئی حدیث کی کتاب کے اندر میں ایک کتاب بانا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس کا نام ہے کتاب الرقاق. رقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی حدیثیں جن کو سن کر کے آپ کا دل کانپ جائے، آپ کا دل نرم پڑ جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے. اس کتاب کے اندر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بانا ہے کہ باب عیش لا عیش فی الآخرہ، یعنی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اور اس باب کے تحت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لاتے ہیں. حدیث یہ ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں لوگ قدر ہی نہیں کرتے، اکثر لوگ ان کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں. وہ دو نعمت کیا ہے؟ الصحت والفراغ، یعنی تندرستی اور فراغت. انسان کے پاس میں تندرستی ہے، جوانی ہے، انسان اپنی جوانی کو کہاں لگاتا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اپنی جوانی کو بہت اچھا استعمال کرتے ہیں. دیکھو ہم محنت کرتے ہیں، دیکھو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور ہم دیکھو دن بھر کھٹتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بال بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں. اپنی جوانی کو ہم نے یوں ہی برباد نہیں کیا. صحت کے تعلق سے یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فٹ رکھا، دیکھو ہم نے اپنی صحت کی بڑی خیال رکھا، ہم نے خیال رکھا. یہ ساری چیزیں کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ ہماری جوانی کھیل کے میدان میں گزر رہی ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو سیلون دکان میں چیئر کے پیچھے میں لائن لگائے ہوئے، کب ہماری باری آئے، 1 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد جب ہماری باری آئی تو ہم نے سیلون والے باربر سے کہا کہ ایسے کٹنگ کر دو، ویسے کٹنگ کر دو، یہاں کینچی مت چلانا، یہاں اتنا چھوٹا کرنا، یہاں اتنا بڑا کرنا. 1.5 گھنٹے بعد جب اس کی کٹنگ ہوئی تو اب داڑھی کا نمبر آیا. داڑھی ایسے کر دو، ویسے کر دو. پھر داڑھی جب کٹ گئی تو داڑھی کٹنے کے بعد پھر اب آیا فیس واش کا نمبر. فیس واش کر دو، یہ کریم لگا دو، وہ کریم لگا دو. کرتے کرتے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیت گیا. کہاں ہم نے لگایا اپنے اوقات کو؟ سیلون کے دکان میں لگایا ہم لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دو نعمت جس کے سلسلے میں لوگ اس کی قدر کو جانتے نہیں ہیں، یہ صحت اور فراغت. یہ ہم جو ہمارے اوقات گزر رہے ہیں ان کو ہم کہاں لگاتے ہیں؟ کھیل کود میں لگاتے ہیں. اور کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کئی احادیث کے اندر میں مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل آخرت میں حشر کے میدان میں 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ أَوْ عِبَادَةِ رَبِّهِ. وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہو، جس نے اپنی جوانی کو، اپنی صحت و تندرستی کو، جس نے اپنی فراغت کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا ہو، جتنے تہجد پڑھے، جس نے نوافل پڑھے، جس نے نمازیں پڑھیں، اللہ رب العالمین کے آگے لمبے لمبے کھڑے ہوئے. آج اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ صحت و تندرستی دی ہے، ہم اللہ رب العالمین کے آگے لمبا قیام کر سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ تندرستی اور یہ نعمت اللہ رب العالمین نے ہم سے چھین لی اور ہم چلے گئے بستر پہ،
تو کب ہم اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہوں گے؟ سوچئے، غور کرنے کا مقام ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ان کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ کتنے ایسے کام ہیں جو دنیا کی زندگی میں ہمارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، مرنے کے وقت میں ہمیں کوئی کام یاد نہیں آئے گا، ہم اپنے پیچھے میں اپنے بال بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے پیچھے میں اپنی بیوی کو بلکتا روتا چھوڑتا چلے جاتے ہیں، ہم اپنے پیچھے میں اپنے ماں باپ کو بلکتا روتا چھوڑتا چلے جاتے ہیں۔ جوانی میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہم کیا سوچتے رہتے ہیں، اب کروں گا، تب کروں گا، کرتے 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 جمعہ کو کروں گا، رمضان کو کروں گا، کرتے کرتے ہماری موت آ گئی اور ہم مر گئے ہم۔ اور مرنے کے بعد جب ہماری اب وفات ہونے والی ہوتی ہے اور ہماری روح نکلنے والی ہوتی ہے، کوئی ہمیں سامنے میں نہیں آتا، نہ ہمارے ماں باپ آ رہے ہیں، نہ ہمارے بیوی بچے آ رہے ہیں، نہ ہمارے کوئی رشتہ دار آ رہا ہے۔ اگر ہمیں اس وقت خیال آ رہا ہوتا ہے تو صرف یہ خیال ہو رہا ہوتا ہے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے میرے پروردگار تھوڑا سا مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں نے جو کام پینڈنگ میں کر رکھا ہوا ہے اس کو اللہ رب العالمین کر لوں، نیک عمل کر لوں۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی وفات آنے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ کر لوں اور صدقہ کر کر کے نیک اعمال نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ کوئی کام نہیں آ رہا ہے، ہم کسی کو یاد نہیں کرتے، اگر یاد کرتے ہیں تو کیا؟ نیک اعمال۔ کاش ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہوتی، کاش ہم نے صدقہ و خیرات کر لیا ہوتا، کاش ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر لیا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے جو ابھی ایام آپ کو دیے ہیں، جو اوقات اللہ رب العالمین نے آپ کو دیے ہیں، جو قبر میں چلے گئے وہ قبر سے دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، جو قبر کے اندر میں چلے گئے اب ان کی توبہ نہیں ہوگی، وہ نیک اعمال نہیں کریں گے، وہ اللہ رب العالمین کے آگے نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جوانی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فارغ البال عطا کیا ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کو کھیل کود میں مت لگائیے، اپنی جوانی کو کھیل کود میں، پب جی گیم میں، ٹی وی میں اور انٹرنیٹ میں اور میچ دیکھنے میں اور ادھر ادھر میں اپنی جوانی کو برباد مت کیجیے۔ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے، کب ہمارے اللہ رب العالمین کا بلاوا آ جائے۔ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کتنے ایسے جوان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کل تو ہم سے ایسے ملاقات ہوئی، اس سے ہمارا وعدہ تھا، یہ ہم سے ملنے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس نے تو ہم سے یہ کل کہا رکھا تھا، آج کہاں ہے یہ؟ کتنے ایسے لوگ ہیں 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں بات کرتے کرتے چلے جاتے، کھیلتے کھیلتے کودتے کودتے انٹرٹینمنٹ کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے، ناچ گانا کر رہے ہیں شادی بیاہ میں اور گانا بجانا ہو رہا ہے، روح نکل گئی، کھیل کود کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، روح نکل گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، موت کا بلاوا آ گیا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، یہ ایام ہے اللہ رب العالمین ہمیں دیا ہے، توبہ استغفار کر لیجئے۔ اور توبہ استغفار کا جو آپ کو مفہوم اور معنی بتایا گیا، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اچانک موت آ جائے، اچانک عذاب آ جائے، اچانک کوئی تباہی اور بربادی آ جائے، اس اچانک کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی اور خوش کر لیجئے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر لیجئے۔ آخری آیت کریمہ سنیے، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انعام کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن، جس دن کے آنے سے پہلے پہلے اگر انسان اپنی نیکی میں اضافہ کر لے اور نیکی میں اضافہ کر کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر لے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم انتظار کرتے رہ جاؤ، تم انتظار کرتے رہ جاؤ جمعے کا، رمضان کا، حج کا، عمرے کا، بال بچے کی شادی کا، یہ کامیابی کا، وہ کامیابی کا، تم انتظار کرتے رہ جاؤ۔ انتظار کرتے کرتے، انتظار کرنے سے پہلے تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
اس لیے اللہ کے واسطے یہ ایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جو دیے ہیں ان کو غنیمت سمجھیے، اور ان کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کے آگے توبہ استغفار کر لیجئے، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے توبہ قبول فرما لے، اور یقیناً اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کا وعدہ ہے اگر ہم نے صدق کے دل سے، سچے دل سے اللہ رب العالمین کے آگے حضور اس کی توبہ کیا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سفید درست کر لیجیے۔